میں کئی بھائی کے ہاتھوں سے میں اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں سے امام صاحب کو 2000 روپے کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. حافظ صاحب قاضی صاحب یہ حافظ صاحب کی خدمت میں 2000 روپے کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے قاضی صاحب کی خدمت میں بھی 2000 روپے کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک مشکل بھی یہ بھی ہے الحمدللہ کے ساتھ تاکہ اور بھی لوگوں کو جذبہ ملے, تھوڑی سی ان کے اندر شوق پیدا ہو. الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے تھے, مشورہ ہوا کہ کچھ ہمارے اس محلے کے اندر 3 سال 5 بچے حافظ قرآن ہوئے, جس میں سے کچھ بچوں نے الحمدللہ تراویح بھی سنا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ ان کی خدمت میں کوئی نذرانہ پیش کیا تاکہ اور بھی لوگوں کو تھوڑا شوق پیدا ہو. جیسے دنیاوی تعلیم پر اگر کوئی بچہ ڈگری لاتا ہے, سرٹیفکیٹ لاتا ہے تو کتنی خوشی منائی جاتی ہے. یہ تو اتنی بڑی ڈگری ہے قرآن کریم جس کی کوئی مثل نہیں ہے, اور اصل اس کا تو صلہ اللہ دے گا, لیکن یہ تھوڑی سی تربیت تاکہ اور بھی بچوں میں شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے سب تینوں کو بھی مشورہ کے اللہ کو بھی رہے اور اس عمل کو قبول فرمائے, اور سالوں سال یہ سلسلہ رہے. جس وقت اس علاقے میں ہم لوگ کے میں سب کو بھی کروں گا, جس وقت علاقے کے اندر ہم لوگ کے صرف 5 گھر میں مسجد بھی ہم لوگ نے مل جل کر ڈانٹ کے بنائی تھی. اللہ کا شکر ہے 1990 سے لے کے آج تک کے پورے علاقے گنور نگر کے علاقے میں معلومات کے مطابق 25 سے 30 عالم حافظ بن چکے. یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے ہمارے محلے کے لیے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے طرف اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنے کوئی نہ کوئی بچوں کو عالم حافظ بنانے کی پوری فکر کریں. یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے, اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو سب یہ کوشش کریں کہ ہم کم سے کم اپنے بچوں کو بھی عالم اور حافظ بنانے کی فکر کریں. کرو گے انشاءاللہ. ہمارے 5 بچے جو بہت خوش نصیب ہیں جو حافظ قرآن میں, ان کی خدمت میں 1000 روپے کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے اعلان کروں گا حافظ حبیب الرحمان صاحب ہیں حاضر تشریف لائے, ہمارے امام صاحب کے ہاتھوں سے ان کو 1000 روپے کا نذرانہ دیا جا رہا ہے. دوسرے الحمدللہ حافظ یوسف صاحب تشریف لائے. الحمدللہ انہوں نے بھی مجھے بتایا, ہم لوگ نماز کے درمیان پہلے بات کر رہے تھے, احمد نگر کے آگے انہوں نے حاضر تشریف لائے. احمد نگر کے آگے 24 تاریخ کو مطلب انہوں نے تراویح سنا کے واپس آئی. بہت بڑی بات ہے, ہمارا بھیا بڑا خوش قسمت ہے. الحمدللہ میں اپنے بھائی کے ہاتھوں سے ان کو ان کی خدمت میں 1000 روپے کا نذرانہ دے دوں. حافظ محمد صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں, اور یہ بہت کم عمر میں کی معلومات میری 2 سال کے اندر انہوں نے قرآن حفظ کیا الحمدللہ. اور ان کے والد محترم بڑے جفا کا محنت کر سے, ان کے والد محترم حافظ سعید صاحب کا ہے, وہاں پہ چلے گئے. ان کے والد حالانکہ بہت محنتی بیچارے, وہ کہیں تو پہلے بھی سنا تو کچھ اس طریقے کام کرتے, اور اللہ کا شکر ایسا نگینہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا قبول فرمائے. تو قاضی صاحب حافظ صاحب آپ رہتے ہیں ماشاءاللہ, حافظ کو حافظ کے ذریعے سے 1000 روپے کا نذرانہ دیا. حافظ نعیم صاحب کہاں تشریف لائے, آ جائے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا قبول فرمائے. قاضی صاحب آپ کو بھی. حافظ سہیل صاحب آئے, کل آئیں گے. تو ان کے ذمہ دار کون ہے, کوئی ہے ذمہ دار؟ تو الحمدللہ میں امام صاحب کے پاس دے رہا ہوں, وہ اپنی ذمہ داری سے الحمدللہ پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اختیار قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو قبول فرمائے جو یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. 5 ایسے الحمدللہ کچھ نوجوان بھی, کچھ بزرگ بھی, اللہ تعالیٰ ان کو اختیار قبول فرمائے. یہ ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے ان کے لیے ایک مسواک کمال بھی ہے. بھائی اعتکاف والے کر جائیں. ممتاز بابا آئے, ممتاز بابا اسماعیل بھائی اپنے آپ کو درو دے دو. یہ ہمارے امام صاحب کی جانب سے بھی ہے, اور ذمہ دار یہ ممتاز بابا کو اسماعیل بھائی دی اللہ نے کر دی. دو بھائی ساتھی
سلیم بھائی تشریف لائے. سلیم بھائی کون ہے؟ ہاں سلیم بھائی اختر بھائی. محسن بھائی کے ہاتھوں سے میرے بھائی کے ہاتھوں سے ان کو نظارہ دیا جا رہا ہے. محمد یاسین اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے تراویح سنائے ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں سے کیے جا رہے ہیں. محمد شاہین ہمارے مزمل بھائی تشریف لے رہے ہیں. ہمارے بزرگ وبار مزمل بھائی تشریف لائے ان کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ کیا مزمل بھائی. شیخ مجاہد ہمارے اگر ہمیں بھائی تشریف لائے آپ اپنے ہاتھ سے. اور یہ تین اسوات ہیں تینوں کی ماں حافظ حافظ صاحب کے چلو تشریف لاؤ اپنے پاس. امام صاحب کو ماشاءاللہ میرے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے. یہ لیجیے حافظ صاحب کو بھی میرے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. میں بھی تو بلا کر کروں اور ہمارے قاضی صاحب کو بھی ماشاءاللہ میرے ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے. کہ ہمارے ابو ستار حیود والے ہیں ان کی جانب سے ہمارے امام صاحب محسن صاحب اور حافظ صاحب کے لیے ایک ماشاءاللہ آیا ہے. بزرگ والا تشریف ہے نہیں بزرگوں کی ہونا چاہیے تشریف لانا. ایسے بزرگوں کی بہت بڑی ایک برکت ہوتی ہے. آئے تشریف لائے. ایسے بزرگوں کی برکت اور اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کے خوٹے ہیں. ہاں مسجدوں کے خوٹے ہیں الحمدللہ. ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں ہیں. ہمارے سابق مولوی صاحب سعید بھائی ہیں موجود. سعید بھائی نہیں ہے. اچھا پاپا آپ ہی کھڑے رہے. حسن بھائی آج تشریف لائے گا. آ جائے محسن صاحب کھڑے ہیں. بابا آپ ہی کھڑے آپ کے ہاتھ سے لے لو. ہمارے ان کے ہاتھوں سے دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ بھائی کیا سلام ہے. ہاں بالکل سلام. آجا سلام ہے. یہ جی اب آخری چیز دیکھیں میرے دوستوں جو بہت اہم ہے. الحمدللہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سمجھ کو اپنی بارگاہ میں کوئی بات علیہ السلام وسلم کی سکتی تو محفوظ فرمائے. میرے دوستوں یہ تو سالانہ ایک رسمت ہے. میں یہاں پر کچھ 2-3 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا. یہ ایک رسمت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جب ہمارا ختم ہوتا ہے تو نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے دوستوں امام اور مؤذن سال بھر ہماری خدمت کرتے ہیں. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو عذاب دینے والا کون ہوگا, نماز پڑھانے والا کون. ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, ان کا بھی اپنا پریوار ہے, ان کا بھی اپنا سب کچھ ہے. تو جہاں ہم سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں, ہم اپنی ایک عادت بنا لیں. موقع با موقع, یہ نہیں کہ ان کی ذمہ داری کا موقع با موقع امام اور مؤذن کی خدمت میں کچھ نہ کچھ نذرانہ دیا کرو. کہ جو دیتا ہے نا اللہ اس کو دیتا ہے. اور یہ اللہ کے گھر کے خادم ہے. کس کے گھر کے خادم ہے؟ آج میرے علم کے مطابق ہمارے ہندوستان کے قریب لے لو, میرے علم کے مطابق 90% ایسے امام اور مؤذن اتنی خستہ حالت میں زندگی گزارے ہیں جو قرض کے در مبتلا ہے. اگر ایک ذمہ داری مسلی سب لے لے تو جو اللہ نے آپ کو دیا پر مٹھی کی مدد کیا کرو. اللہ دینے والے کی مدد کرے. تو ہمیں مجاز نہ بنائیں کہ سال میں ایک مرتبہ جو ختم ہوتا ہے تب کچھ نہ کچھ نذرانہ دے دیں. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے پر مٹھی, جب بھی امام صاحب مؤذن صاحب سے ملاقات کو مسافہ پر مٹھی کم سے کم کو ملا پتہ نہیں کہ ایک کون سی دعا میں ہمارا بیڑا پار ہے. ہاں دیکھیے اللہ کے گھر کے خادم ہیں اور ان کا سب سے زیادہ اللہ سے قربت ہوتی ہے, قریب ہوتے. پتہ نہیں کہ کون سی خاص دعا میں ہمارا بیڑا پار ہے. تو انشاءاللہ ضرور کریں کہ موقع کا موقع دے کر ان کو ضرور کچھ نہ کچھ نذرانہ دیں. ابھی بھی میں اعلان کروں گا کہ جب آپ امام صاحب اور مؤذن صاحب سے مسافر کریں تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں اپنے پاس سے کچھ نذرانہ پیش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری سمجھ کو قبول فرمائے. لیکن زیادہ شور شرابے سے نہیں, مسجد کا تقدس باقی رکھتے ہوئے ان لوگوں سے ملاقات کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام آپ یہاں کھڑے تھے, آپ سے پوچھا اور بوتل بھی اپنی نہیں لیتے.